کہانی میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں عراقی صدر حسین کا۔ صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی جلدی وفات کے بعد ان کے والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی اور اسرائیلی ملک امتیازیہ بیرون بتاتے ہیں کہ محلے کے بچے نو عمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا استاد تھے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصی سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی بعث پارٹی کی حکومت پر صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی اور جیسا کہ ملک پی بی مار نشاندہی کرتی ہے، اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام اعظم کا تھا۔ آنے والے برسوں میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپر سالار کے برابر دیکھنے لگے۔ ان کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں مورخ کہتے ہیں: صدر صدام کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجہ میں عراق کے خزانہ پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کو توقع تھی کہ بڑی مذہبی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا، ہتھیار اور وسائل فراہم کیے، اب اگر ان کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکا اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی۔ یہ امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے تحت 1988 میں امریکا اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ تاہم معاملہ اس پر ختم نہیں ہوا۔ امریکا مسلسل اس بات پر بزر رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق کو امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تعیین بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا اور اس وقت عراق پر امریکی گٹھ جوڑ کا قبضہ تھا۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو مظہور صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عودے اور قصے کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ عراق کے صدر صدام حسین نے ایک امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جنگ سے بچنے کے لیے وہ جلا وطنی اختیار نہیں کریں گے اور یوں امریکی فوج کے غضب میں صدام حسین پکڑا گیا اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ صدام حسین کے آخری الفاظ تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔